تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے مشہور فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور ان کی بہادری، رحم دلی اور دانش مندی کے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے ہوں۔ انہی عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے، جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے اور وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھڑوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے، جبکہ مصر کو فتح کرنے کے لیے شیر کو کی قیادت میں، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا بھی تھے، مصر پر حملہ کیا گیا۔ اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے، لہٰذا مصر کی فتح کے بعد 1171 عیسوی میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی عرصہ کے دوران انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا۔ دوستو، نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد چونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی 1174 عیسوی میں حکمرانی پر فائز ہوئے اور یہاں سے انہوں نے مزید فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ کو فتح کر لیا اور یوں اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی اور اپنے جنگی کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس دور حکومت میں صلیبی بادشاہ اور جنرل رونالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کے مطابق دونوں یعنی مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کی ممکنہ مدد کرنے کے پابند تھے، مگر یہ معاہدہ محض رسمی اور کاغذی ثابت ہوا کیونکہ صلیبی افواج مسلسل اپنی اشتعال انگیزیوں، قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف تھیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قافلوں کو باقاعدہ لوٹ رہے تھے۔ مگر حد اس وقت ہو گئی جب 1186 عیسوی میں صلیبی بادشاہ رونالڈ نے باقی بہت سے عیسائی امراء کے ہمراہ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ہو گئی، لہٰذا انہوں نے فوراً رونالڈ کا تعاقب کیا اور اسے حطیم میں جا لیا۔ لہٰذا یہاں ایک گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی ہلاک ہو گئے اور اتنے ہی عیسائیوں کو قیدی بھی بنا لیا گیا، کیونکہ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگی سوجھ بوجھ اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آتش گیر مادہ زمین پر ڈلوا دیا تھا، جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی تھی، جس نے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تاریخی حوالوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اردن میں کرک نامی قلعہ کا بادشاہ رچنالڈ نامی ایک صلیبی بادشاہ تھا۔ حجاز مقدس کے لیے مسلمانوں کے قافلے اسی کرک قلعے کے پاس سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ رچنالڈ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا اور بڑے غرور میں بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے تمام حاجیوں کو وہیں موقع پر ہی ذبح کر دیا۔ دوستو، یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے اور اس موقع پر قسم اٹھا لی کہ جب تک میں اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی دوران تقریباً 3.25 سال کے عرصہ تک سلطان کبھی کروٹ لگا کر نہ لیٹے، جبکہ زیادہ نیند ان کو ستاتی تو وہ خیمے پر موجود پائیدان کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی نیند پوری کر لیتے۔ دوستو، دوسری مرتبہ اسی رچانڈ بادشاہ نے ایک مزید ناپاک حرکت کرتے ہوئے حجاز مقدس کی طرف اپنی فوج کے ساتھ لشکر کشی کی، مگر یمبو کی بندرگاہ پر پہنچنے پر اس نے موسمی حالات کا سامنا کیا اور اسے لگا کہ یہ اس سے مزید آگے نہیں جا پائے گا، لہٰذا اسی طرح وہ واپس لوٹ آیا۔ اس موقع پر بھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس چیز کی خبر ہوئی تو انہوں نے رچنالڈ کے قتل کی دوبارہ قسم کھائی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبی اپنی حکومت اور نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ذہانت، بہادری اور جنگی حکمت عملی کے قائل تھے۔ لہٰذا اس بار انہوں نے 12 عیسائی بادشاہوں کا گٹھ جوڑ قائم کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلا ہی اپنی فوج کے ہمراہ لڑنے کے لیے نکل پڑے اور یوں حطیم کے مقام پر تاریخی جنگ ہوئی جس میں پورا یورپ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑنے کے لیے نکل آیا، مگر پھر بھی انہیں سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا جنگ میں ہارنے کے بعد جب عیسائیوں کے یہ 12 بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیجے گئے تو پیاس کی شدت سے سبھی بادشاہوں کا برا حال تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبھی کو پانی پیش کیا سوائے رچنالڈ کے، لہٰذا یروشلم کے بادشاہ ہامفرے نے اپنا پانی بچا کر رچنالڈ کو پیش کیا۔ اس موقع پر سلطان نے ہامفرے کو کہا کہ یہ پانی اسے تم دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام میں اگر آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں تو اسے امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، پھر آپ اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچنالڈ کو اسلام کی دعوت بھی دی، مگر اس نے انکار کر دیا
اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے تیرے قتل کی 2 مرتبہ قسم کھائی تھی، ایک مرتبہ جب تم نے لشکر حجاز مقدس پر حملہ کیا، اور دوسری مرتبہ جب تم نے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تھا اور کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے۔ لہٰذا میں نے ان دونوں موقعوں پر قسم کھائی تھی کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا خادم اس فریضہ کو سر انجام دینے لگا ہے۔ جس کے بعد سلطان نے اپنی تلوار اٹھائی اور رچنالٹ کی گردن کاٹ دی، مگر گردن پوری طرح نہ کٹی اور ایک جانب کو لٹک گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہاں موجود تمام بادشاہوں پر کپکپی طاری ہو گئی۔ دوستو، اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائیوں کے علاقوں پر چھا گئیں۔ حطیم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور ایک ہفتے کی مسلسل خون ریزی کے بعد آخرکار عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ یوں بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلطان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے بعد عیسائی افواج نے کیے تھے۔ وہ ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دے دی، جبکہ جو غریب فدیہ نہیں دے سکتا تھا، ان کے فدیے کی رقم خود صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک العادل نے خود ادا کی۔ دوستو، بیت المقدس کی فتح کے بعد چونکہ تمام مسیحی حکومت ختم ہو گئی تھی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی، اور تمام فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، جو کہ 761 سال تک مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی جس کا نام اسرائیل ہے، اور بیت المقدس کا نصف حصہ ان یہودیوں نے قبضے میں لے لیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا، اور یوں آج بھی قبلہ اول بیت المقدس کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ دوستو، بیت المقدس پر قبضے کی خبر جب یورپ پہنچی تو تمام یورپ میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور برطانیہ کی فوجیں اس قبضے سے لڑنے کے لیے روانہ ہونے لگیں۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ عیسائی فوج نے اب تک اتنی عظیم الشان فوج ابھی تک قائم نہیں کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا عکا کی حفاظت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، مگر صلیبیوں کو مسلسل یورپ سے مدد پہنچ رہی تھی، لہٰذا اس مارکے میں 10,000 عیسائی قتل ہونے کے باوجود صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا، جبکہ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی دوسرے اسلامی ملک کی مدد اور تعاون حاصل نہ ہو سکا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود اپنی پوری کوشش کے مسلمانوں کو مزید طاقت فراہم نہ کر سکے، لہٰذا تنگ آ کر شہر کے لوگوں نے امان کے وعدے پر اپنے شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر رضامندگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں فدیہ جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی پر مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، مگر رچرڈ صلیبی بادشاہ نے عہد شکنی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ دوستو، عکا کے بعد صلیبیوں کا اگلا مارکہ اسکلان تھا۔ یہاں پہنچنے سے پہلے عیسائیوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی نے 11 مرتبہ مقابلہ کیا۔ سب سے اہم مارکہ درسوف کا تھا، جس میں سلطان نے بہادری اور جوان مردی کی عظیم مثالیں پیش کی، جن کی بدولت صلیبیوں کے حوصلے پست ہو گئے، مگر چونکہ کسی مسلمان حکومت خصوصاً خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہیں پہنچی تھی، لہذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، جبکہ واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کوئی چیز حاصل نہ ہوئی۔ اسی دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں بھی مکمل کر لیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا اگلا رخ بیت المقدس تھا۔ یوں سلطان نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لشکر کا جوان مردی سے مقابلہ کیا اور اتنی بہادری اور دانش مندی سے لڑے کہ صلیبیوں کو فتح کی کوئی امید نہ رہی، لہٰذا وہ صلح کی درخواست کرنے لگے۔ یوں فریقین میں صلح کا معاہدہ ہوا، جس کے مطابق معاہدے کی 3 شرطیں رکھی گئیں۔ نمبر 1، بیت المقدس مسلسل مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا۔ نمبر 2، حیفا، یافا اور عکا کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ نمبر 3، اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا جائے گا اور زائرین کو مسلسل آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ اور یوں اس معاہدے کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو سوائے ایک شہر عکا کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔
صلیبیوں سے تیسری جنگ عظیم میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے، جبکہ بیت المقدس کی فتح کے بعد اس نے تمام عیسائی زائرین کے لیے بیت المقدس کو کھول دیا۔ یوں زائرین کا ایک ہجوم بیت المقدس پر امٹ پڑا۔ لہٰذا صورتحال کو دیکھتے ہوئے خلیفہ وقت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیا کہ پوری دنیا سے آنے والے زائرین کا ایک طریقہ کار واضح کیا جائے اور چند ہی لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے، جبکہ اس کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ لوگ پوری دنیا سے کئی سو میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں، لہٰذا انہیں اس مقدس جگہ کی زیارت سے روکنا ان سے ناانصافی ہوگی۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والا ایک بہادر جنگجو تو تھا ہی، لیکن ایک رحم دل انسان بھی تھا۔ سلطان صلاح الدین نماز پنجگانہ کا پابند اور نفلی عبادت گزار تھا۔ اس نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی تھی اور نہ ہی قضا کی تھی۔ ان کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے، اور اگر کوئی امام موجود نہ ہوتا تو یہ کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کر لیتے تھے جو وہاں پر موجود ہوتا۔ سلطان صلاح الدین نے ساری زندگی جو کچھ بھی کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقے اور خیرات میں خرچ کر دیا، اور کبھی وہ اتنی دولت جمع نہ کر پائے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر پاتے۔ ان کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں، مگر وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہے اور نہ ہی اتنی رقم جمع کر سکے کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں، لہٰذا یہی خواہش لے کر وہ انتقال کر گئے۔ دوستو، ایک عظیم حکمران بننے کے لیے ایک انسان کو ہمت والا، اصولوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا، مگر انصاف اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کیا کرتے تھے جس میں بیٹھ کر وہ عام عوام کی فریاد سنا کرتے تھے۔ اس محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کی مدد کرنے میں کوئی کوتاہی نہ برتی اور نہ ہی کبھی کسی سے بد کلامی کی، نہ کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم کو استعمال کیا۔ وہ اتنے زیادہ رحم دل تھے کہ جب انگریزوں کا بادشاہ شیر دل رچرڈ، جو صلاح الدین ایوبی کا ازلی دشمن تھا، بیمار پڑا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی دے بھیجا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے، وہ ایک دشمن کی یہ اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ عیسائی ان کی بہادری اور رحم دلی کی بنا پر آج تک ان کو یاد رکھتے ہیں۔ سلطان نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کے انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی، اور انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے کوئی دولت کے انبار یا اثاثہ نہ چھوڑا۔ ان کی وفات کے وقت ان کا کل اثاثہ 1 گھوڑا، 1 تلوار، 1 زرہ، 1 دینار اور صرف 36 درہم تھے۔ یہ اتنی رقم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تدفین بھی ان پیسوں میں نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا خلیفہ وقت نے ان کی تدفین کے اخراجات برداشت کیے۔ سلطان نے ساری زندگی اپنے لیے کوئی گھر نہ بنایا، کیونکہ وہ خیمے میں سپاہیوں کے ساتھ ہی سو جایا کرتے تھے اور انہی کے ساتھ ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان کے دوست اکثر ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ بنا لیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، میں کیوں نہ ایسا مال بناؤں جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ زندہ رہے اور قبر میں بھی مجھے زندہ رکھے اور اپنے رب کے سامنے مجھے سرخرو کر دے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ انسانی کے ایک عظیم حکمران تھے جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اسلامی تاریخ کے ہیرو تھے، جبکہ ہماری نئی نسل اور روشن خیال نسل ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتی ہے، کیونکہ آج ان کی مائنڈ پروگرامنگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ان کے ہیرو سپر مین، بیٹ مین یا اس طرح کے دوسرے کارٹون کریکٹرز ہو چکے ہیں جو کہ محض تصوراتی ہیں اور حقیقی دنیا میں کوئی وجود نہیں رکھتے، اور ہم نے اپنی اسلامی تاریخ کے ہیروز کی زندگی کو فراموش کر دیا ہے۔ ان کی زندگیوں سے سبق لینے کی بجائے ہم نے ویسٹرن کلچر کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوبارہ اب تک کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آ سکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ خود بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔